ایک ڈیپورٹی کو ہندوستان لے جانے کے لیے طے شدہ پابندیوں سے آزاد ہو کر ہیتھرو ہوائی اڈے کے ٹرمینل 2 پر ایک رن وے کے پار دوڑ جانے کے بعد تحقیقات جاری ہے۔ یہ واقعہ اتوار کی شام کو پیش آیا، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز کی کارروائیاں عارضی طور پر رک گئیں۔ اس آدمی کو میٹروپولیٹن پولیس اور مائٹی کے عملے نے ہوائی جہاز کے اسپائپر کے ذریعے فلم میں پکڑے جانے کے بعد فوری طور پر پکڑ لیا۔ مختصر فرار کے بعد اسے دوبارہ اپنی پرواز میں سوار کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے ایک خاتون کو اس کے سابق شوہر کے خلاف ریپ کے دعوے کی صحیح طریقے سے تحقیقات کرنے میں ناکامی کے بعد ہرجانہ ادا کیا ہے۔ فورس نے تحقیقات میں کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہوئے کیس کو سنبھالنے پر معذرت کی۔ خاتون نے مبینہ عصمت داری کی اطلاع دی تھی، لیکن پولیس نے اس معاملے کی مناسب پیروی نہیں کی۔ یہ تصفیہ طاقت کے اپنی غلطیوں کے اعتراف کی عکاسی کرتا ہے۔ برطانیہ کی ایک تفتیش سے پتہ چلا ہے کہ دہشت گردی سے متعلق جرائم میں نوعمران ریڈ کی گرفتاری نے اس کی ذہنی صحت کی جدوجہد میں نمایاں کردار ادا کیا۔ بالآخر خودکشی کے ذریعے اس کی موت واقع ہوئی۔ 17 سالہ ریڈ نے سن 2018 میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت حراست میں لینے کے بعد اپنی جان لے لی۔ انکوائری نے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر ایسے تجربات کے ممکنہ اثرات کو اجاگر کیا۔ ریڈ کے اہل خانہ نے دوران حراست اس کے علاج کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تھا۔ ایک آزاد پینل کے مطابق فیملی ویزے کے لیے برطانیہ کی آمدنی کی ضرورت کو کم کرنے سے خالص ہجرت میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ ضرورت 29 پاؤنڈ ہے اور اسے کم کرنے سے فیملی ویزے کی مزید درخواستیں آ سکتی ہیں۔ مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی آمدنی کی ضرورت کے جائزہ لے رہی ہے اور توقع ہے کہ وہ سفارشات فراہم کرے گی۔ یوکے حکومت کا مقصد معاشی بہبود اور خاندانی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے تاکہ آمدنی کی حد مقرر کی جائے۔ چینل کے جزیرے ایلڈرنی پر واقع سیلٹ حراستی کیمپ میں نازی محافظوں نے قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا، جس میں گولیاں مار پیٹ اور کتوں کے حملے شامل تھے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ گارڈز اکثر قیدیوں کو معمولی جرائم یا محض کھیل کے لیے گولی مار دیتے ہیں۔ 1942 میں قائم ہونے والی اس کیمپ میں 1000 سے زائد قیدیوں کو رکھا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر یوکرین، پولینڈ اور روس سے تھے۔ رہنے کے ناکافی جگہ اور ناقص صفائی کے ساتھ حالات سخت تھے۔ گوگل کنگز کراس میں اپنے ایک لندن کے دفتر میں ایک غیر متوقع مسئلے سے نمٹ رہا ہے۔ لومڑیوں کے ایک خاندان نے چھت پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹیک دیو اپنے کاموں میں خلل ڈالے بغیر لومڑیوں کو محفوظ طریقے سے منتقل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ صورتحال شہری جنگلی حیات کے شہر کے ماحول کے مطابق ہونے کے چیلنجوں کو اجاگر کرتی ہے۔ حالات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شمالی آئرلینڈ کے بالی مینا میں دوسری رات بھی تشدد پھوٹ پڑا۔ سینکڑوں مظاہرین نے پولیس پر پٹرول بم، بوتلیں اور چنائی پھینکی۔ بدامنی 2 نوعمروں کی گرفتاری کے بعد ہوئی ہے، جن پر عصمت دری کی کوشش کا الزام ہے، جس نے اقلیتی نسلی برادریوں کو نشانہ بنانے والے نسلی حوصلہ افزائی کے حملوں کو جنم دیا۔ 15 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جن میں سے کچھ کو ہسپتال میں علاج کی ضرورت تھی، کیونکہ سیکیورٹی فورسز نے پانی کی ٹوپیوں اور پلاسکٹ کی لاٹھی گولوں سے جواب دیا۔ صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ مقامی باشندوں نے ان مناظرہ کو خوفناک قرار دیا ہے۔